حضرت قاسم کی شہادت 10 محرم کی رات امام علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والے کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کا نام لیا۔ رفتہ رفتہ ایک ایک نام لیتے رہے۔ شہزادے قاسم منتظر تھے کہ میرا چاچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چاچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چاچا جان، اگر آپ کے قدموں میں قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے میں تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا بھی نام ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چاچا، کہ یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج اشقیاء کے پاس علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ وہاں سے ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے نام قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ دیکھیں، ان کا بیٹا قاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور رو رہا ہے۔ پھر ام فروہ قریب گئیں، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادے قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چاچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چاچا حسین سے کہو کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بی بی ام فروہ کو امام حسن وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ دو، اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کر میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میرے طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے شہزادے قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چاچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے چاچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تعویذ کو آنکھوں میں رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بابا کو بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھیں کہ میں اللہ کے رسول سے سنا ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا۔ میرا بھائی بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پر قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنی قدموں پر قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کر تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ میں لکھا، ایک ایک زرہ امام حسین نے اپنے شہزادے قاسم کو پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادے قاسم کے جسم میں پوری نہ اتر پائی۔ پھر شہزادے قاسم نے فرمایا، اے میرے چاچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجے، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کر حسن کا لال میدان میں آیا اور شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوج اشقیاء، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مدِ مقابلہ لائے۔ عمر بن سعد اور شیمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سال کا بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام کا ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے لے آ۔ وہ ہنس کے کہتا ہے، اس بچے سے میرا کیا مقابلہ؟
اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ میں لکھا اس کا بیٹا گیا شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ وہ حیران ہو کر دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فی نار ہوا اور تیسرا بیٹا بھی فی نار ہوا۔ پھر جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے پھر ازرق میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کیا شہزادے قاسم نے یا علی کہہ کر ایک ضرب ماری، وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کر دیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک ضرب شہزادے کے سر پر لگا، شہزادہ گھوڑے کے پیٹھ سے زمین پر آیا اور آواز دی، چاچا حسین میری مدد فرمائے۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کے طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کے طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑے کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں قاسم کی لاش ڈھونڈ نہ پائے، بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عبا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، بس جیسے ہی ایک باغبان ایک ایک پھول چنتا ہے، جیسے امام حسین نے شہزادے قاسم کی لاش کو کربلا کی میدان سے چنا، گٹھری باندھی اور خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اور ماں بیوی فروا خیمے میں منتظر تھی کہ ان قریب میرے بیٹے کی لاش میرے خیمے تک آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے بیوی فروا نے پوچھا، اے میرے بھائی میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھری بیوی فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بیوی سر کو پیٹ کے کہتی ہے، اے میرے غریب قاسم، تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سر اونچا کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑے کو بیوی ہاتھ لگاتی ہیں اور شہزادہ قاسم نے جسم پر جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑے کو الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں، اے بیوی یہ کیا کر رہی ہو؟ بیوی فروا رو کے کہتی ہیں، اے حسین اب جب مدینے جاؤں گی تو حسن کے قبر پر یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی، اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کے وصیت پر عمل کیا ہے۔ سلام ہو شہزادے قاسم پر، سلام ہو بی بی فروا پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔